السلام علیکم ناظرین، ہر دور میں بت قدوں کی سرکوبی اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور پیدا ہوا۔ ہر عہد نے ایسا مرد مجاہد ضرور دیکھا جو دشمنوں کے درمیان گھرا رہ کر بھی آواز حق بلند کرے۔ ہر دور میں ایسا مرد حر پیدا ہوا جس نے بت پرستوں میں رہ کر بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ پہلے یہ کام انبیاء کے سپرد تھا، نبوت ختم ہوئی تو یہ کام علماء کے سپرد ہوا۔ کبھی امام مالک سامنے آئے تو کبھی امام ابو حنیفہ نے حکومتوں کے خلاف فتوے دیے، کبھی امام شافعی دین کا علم لیے میدان میں اترے تو کبھی امام احمد بن حنبل دین کی خاطر چوراہوں میں کوڑے کھاتے نظر آئے۔ ناظرین، قدرت کا ایک قانون یہ ہے کہ وہ بت قدوں کے اندر سے ہی بت شکن پیدا کرتی ہے۔ آزر کے گھر ابراہیم پیدا ہوئے تو فرعون نے موسیٰ کی تربیت کی۔ سب سے بڑھ کر خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے درمیان رہ کر انہیں للکارتے رہے۔ نبوت کے خاتمے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا یہ قانون جاری رکھا۔ بت قدوں کے دیس بھارت میں بھی ایسے دائی میدان میں آئے اور جانوں کی پرواہ کیے بغیر الہ کلمت اللہ کا علم اٹھایا۔ ایسے ہی ایک عظیم دائی نے اکتوبر 1965 میں ممبئی میں جنم لیا، جسے دنیا آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن سے ایک سرجن بننے کا خواب لیے ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کے ماہر شیخ احمد دیدات سے متاثر ہوئے اور پھر یہیں سے دنیا بدلی اور جسم کا علاج کرنے کا خواہاں روحوں کا معالج بھی بن گیا۔ بچپن سے لکنت یعنی زبان اٹکنے کی بیماری کا شکار ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے 1991 میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلام کے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے لٹریچر تیار کرنا تھا۔ اسی دوران ایک دن وہ لوگوں کو اسلام کے متعلق سمجھانے کے لیے سٹیج پر آئے اور خود بھی حیران رہ گئے کہ جو شخص اٹکے بغیر اپنا نام بھی پہلی کوشش میں نہیں لے پاتا تھا وہ فر بول رہا تھا۔ I do agree with the brother that the Quran mentions Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, that you can maximum have 4 wives. جس نے موسیٰ کی زبان کی لکنت دور کی اور اسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بولنے کا ملکہ عطا کیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بولے اور اسلام کی سربلندی کے لیے خوب بولے۔ دنیا بھر میں چوٹی کے غیر مسلم سکالر سے مناظرے کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ اپریل 2000 میں امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے خلاف ہونے والا یادگار مناظرہ ایک تاریخی مناظرہ تھا۔ ولیم کیمبل کا جواب دینے کے لیے کوئی مسلم سکالر تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہی ولیم کیمبل جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آیا تو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور یوں وہ لاجواب ہو کر گمنامی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر کے علاوہ بھارت میں بھی بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا۔ ان محفلوں میں سوال و جواب کی نشستوں کے سب منتظر رہتے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہر سوال کے باحوالہ جواب پا کر لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ہندوؤں، عیسائیوں، پارسیوں کو ان کی کتابوں سے انہی کے سوالوں کے جواب دے کر لاجواب کرنے کا فن ڈاکٹر ذاکر نائک کا ترائے امتیاز بنا۔ 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کی بڑے پیمانے پر اشاعت کے لیے پیس ٹی وی کے نام سے ایک انگریزی ٹی وی چینل کا آغاز کیا، جسے بہت مقبولیت ملی اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد مختلف زبانوں میں پیس ٹی وی لانچ کیا گیا، جن میں اردو، بنگلہ، چائنیز اور البانین بھی شامل ہیں۔ ٹی وی چینل کے آغاز کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی اثر پذیری میں مزید اضافہ ہوا اور ان کے جلسوں میں شریک افراد کی تعداد لاکھوں میں پہنچنے لگی۔ ناظرین، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2018 میں جب میں ملائیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مہمان تھا تو وہاں میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک سیشن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں سے خطاب کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تقریباً 1.2 ملین، جی ہاں 12 لاکھ۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی تقریر ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا ہو۔ بھارت کے علاوہ بیرون ممالک مثلا جاپان، ملائیشیا اور UAE میں بھی ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ایسا بارہا ہوا کہ ان کے خطاب کے بعد درجنوں لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کرتے نظر آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ بھارت سمیت دنیا بھر میں کوئی ایسا غیر مسلم اسکالر نہیں تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے دلائل اور منطق کے میدان میں مقابلے کی ہمت کر سکے۔ اسلام کی اس بڑے پیمانے پر اشاعت سے غیر مسلم حکومتیں اپنے مذاہب کو خطرے میں سمجھنے لگیں۔ پہلے بھارت میں نریندر مودی کی ہندو تباہ حکومت نے آتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیغام میں رکاوٹیں حائل کرنا شروع کر دیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ڈھاکہ میں دہشت گرد حملے ہوئے۔ مسلم مخالف اقدامات پر عمل پیرا حکومت نے الزام عائد کیا کہ حملہ آور پیس ٹی وی دیکھتے تھے، حالانکہ پیس ٹی وی تو کروڑوں بنگلہ دیشی دیکھتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی بنگلہ دیش میں دہشت گردی نہیں کی، بلکہ وہ تو ان حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آئے۔ خیر، ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگانا دراصل اس لیے مقصود تھا کہ وہاں کی ہندو آبادی کا دھرم خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ بھارت میں بھی اس واقعے کے بعد مودی سرکار نے پابندی لگا دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم
اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی لگائی گئی اور تنظیم کی جائیداد سمیت تمام ویڈیو لائبریری بھی قبضے میں لے لی گئی۔ پیس ٹی وی کو بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مودی سرکار کی متعصبانہ سرگرمیوں کے سبب وہ اپنے محبوب والد کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی بھارت نہ جا سکے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک ملائیشیا میں قیام پذیر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متعصب بھارت کی جانب سے بار بار کوششوں کے باوجود مہاتیر محمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ حالات بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ مودی سرکار جھکنے پر آمادہ کیوں ہو گئی ہے؟ ناظرین، مشکلات میں گھری مودی سرکار کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کمی آج شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسلم رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے مودی حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کر کے کشمیر کے مسئلے پر ان سے مدد مانگی ہے، حمایت مانگی ہے اور بدلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف تمام مقدمات کو ختم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ کھلم کھلا نظریے کی فروخت تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پیشکش کو کھلے الفاظ میں رد کر دیا اور ان جیسے عزم و استقامت کے پیکر دائی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ 3.5 months before, the Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. He said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Home Minister of India, Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself and the Indian government, and he wants to provide me a safe passage to India. He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional. آج ملائیشیا میں رہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا مشن تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت کی عین تشریح نظر آتے ہیں کہ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔